میرا شوہر نشئی تھا۔ 3 بچے تھے۔ شوہر جوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے۔ ایک روز میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ میں سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا۔ کم از کم میرے بچے بھوکے تو نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے۔ رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھیں۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے۔ وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں۔ سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کھانے پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اسی لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشز بنوائی تھیں۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا، میں جس دن کھانا بنواؤں گی تو وہ مجھے اس کے ایکسٹرا پیسے دیا کریں گی، ایکسٹرا 500 روپے دیں گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں، زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو۔ میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دیا کروں گی۔ کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا، تم کام کر لو، میں سامان منگوا دیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ منگوانا ہے، رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوایا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئیں۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسم کی ڈشز تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رخسانہ بی بی نے ساری ڈشیں میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویر بنا لی۔ پھر مجھ سے کہا، یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دیں۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔
حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے گئے اور میں شام کو گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسے کی ویسے پڑی تھیں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور مجھے گلاس واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھایا، کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگیں، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس کے لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا کہ جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اسی لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی ہی پڑی تھیں، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کھانا خراب نہیں ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دے دینا۔ مجھے رخسانہ باجی کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا لیکن باسی تو تھا، اسی لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائیں۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا، زویا جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ باجی نے مجھے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی سارے ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا۔ انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھیں لیکن کھاتی نہیں تھیں، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ ہی رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے ہی پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے ہوئے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دیں، کہنے لگیں، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اسی لیے یہ کھانا ویسے ہی پڑا رہا، شاید وہ آ جائیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دیں، اب تو وہ باسی ہو چکی تھیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا جاتے وقت میں یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤ۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانے بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھیں جب وہ مختلف قسموں کی ڈشیں بنواتی تھیں، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھیں۔ 3 دن ہی گزرے تھے
کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنوانی ہیں۔ اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئیں۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئیں اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لیں اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے پوچھ ہی لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا، زویا تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میری مرضی میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات تم ہر بات مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشوں کی تصویریں کیوں بنواتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنے ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھیں، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اسی لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئیں تو میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی کچھ نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسے ہی کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشئی شوہر گھر واپس آیا اور اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اس روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھیں، اسی لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے ہی بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر بچے بھی بہت روئے۔ بالآخر وہ گلدان میں پڑا 100 روپیہ اٹھا کر لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میری قسمت میں نشئی شخص لکھا جا چکا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ بالکل ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا بھی تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور آج جاوید کو نشہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو ہم اب تک بھوکے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کئی ڈشیں بنوائی تھیں اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی تھی۔ پھر جب تیسرے روز وہ باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈش بن رہی تھی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ خود سے کہہ رہی تھیں کہ رخسانہ اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی ہیں جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ باجی وہ نمک ختم ہو گیا ہے، وہ منگوا دیں۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے بھی مشہور ہونے کا شوق تو تھا، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا تھا۔ جب شعور کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنے ارد گرد غربت ہی پائی۔ اماں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا تھا اور جوان ہوتے ہی میری جاوید سے شادی کر دی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہوتی ہیں۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بی بی سے کیسے پوچھوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائیں یا برا منا لیں اور مجھے نوکری سے ہی بے دخل کر دیں۔ اسی لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور تجسس کے باوجود میں کچھ نہ پوچھ سکی۔ سوچا کہ اگر وہ ٹی وی ڈراموں یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔
ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے گھر اپنا ٹی وی ہو۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ٹی وی خرید سکتی۔ اس کے بعد کیبل لگواتی اور ہر ماہ کیبل کی فیس بھرتی۔ بچے ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی جب بوریت کا شکار ہوتی تو ڈرامہ دیکھنے چلی جاتی۔ رخسانہ بی بی کے گھر بھی ٹی وی موجود تھا، جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی ایل ای ڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تو وہ ایل ای ڈی پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک دن جب میں کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے کہا، زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہی ہیں، اسی لیے تم نے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں، اکرم سامان لے آیا۔ اسی لیے جھاڑ پونچھ سے فارغ ہو کر میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آ گئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن تھی، جبکہ نوجوان بھی لمبے قد کا خوبصورت مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں بھی مائک دیکھا۔ ان کے آنے کی اطلاع جب میں نے رخسانہ بی بی کو دی تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ 2 گھنٹے وہ وہاں موجود رہے اور کھانا کھا کر گئے تھے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب میں کہا، بہت اچھا۔ تم دیکھنا، جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑی تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن کھانوں کی ترکیبوں کی بات کر رہی تھیں۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی ہوں، میں نے بہت ہی کم رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں ضرور موجود ہوتی تھیں اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، جب میں خاص قسم کی ڈشیں تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے وہ کھانے بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھیں۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا رخسانہ بی بی مسلسل فون پر مصروف رہنے لگی تھیں۔ جب بھی دیکھو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کروں۔ ڈشوں کے نام انہوں نے مجھے بتا دیے تھے۔ پھر میں نے وہ ڈشیں تیار کر دیں اور رخسانہ بی بی موبائل سے ڈشوں کی تصویریں بنا رہی تھیں کہ اچانک کچن میں ایک لڑکا اور لڑکی آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کر رخسانہ بی بی گڑبڑا گئیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بس ہم ذرا جلدی پہنچ گئے۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دے رہی تھیں جتنی آج تھیں۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واؤ رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھانا کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ دھنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا، رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانوں کی ویڈیوز نے تو دھوم مچا رکھی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا یہی انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئیں۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں دھنگ رہ گئی، یہ سب کچھ سن رہی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی تھیں اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھیں۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئیں
اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری کی ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھیں کہ وہ ان کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھیں۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھیں اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانے بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھیں۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا میں جانتی ہوں کہ یہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہے، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم بہت اچھے کھانے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا اور ساری تصویروں کی ویڈیوز بنا کر چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھیں کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اسی لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے ان کا کیا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔